کیا واقعی کوئی آفر اردوغان صاحب کی طرف سے آئی ہے عمران خان صاحب کو؟ آسما بہن بالکل یہ ایک فیک نیوز ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، کوئی سچائی نہیں ہے، من گھڑت سی خبر ہے۔ اور یقین کریں کہ مجھے بڑا افسوس ہوا اس چیز کا سن کے کہ یہ کوئی ایسی ڈیل ایگزسٹ بھی کرتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی نہ تو کوئی ڈیل آفر ہوئی ہے، نہ کوئی ایسی پیشکش کہیں سے آئی ہے، اور نہ ہی ایسی پیشکش ہونی ہے۔ اور اس کو ایٹ لیسٹ میں یہ آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں کہ وہ ابھی اپنے جو ان کے کیسز تھے وہ بھی بھگت رہے ہیں، اور جن کیسز میں سزا ہوئی ہے وہ بھی کاٹ رہے ہیں اور وڈیالہ جیل میں ہیں۔ اور اس کا تاثر اس حوالے سے دینا کہ شاید کوئی ڈیل، اور وہ بھی ایک ایسے مسلم برادر ملک کا نام لے کے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ نہ تو ان کی طرف سے کوئی ایسی ڈیل آئی ہے، نہ کوئی ایسی ڈیل یا پیشکش آفر کی گئی ہے۔ البتہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی جو ہے وہ آگے جا کے بات کر دینا اس طرح، تو ان کے ساتھ کسی قسم کی ان کے ساتھ زیرو انگیجمنٹ، جی بالکل، ان کی اہلیہ کے ساتھ بھی کوئی انگیجمنٹ نہیں؟ نہیں، انگیجمنٹ تو نہیں ہے کسی حوالے سے، لیکن آج ان کی اہلیہ کی فیملی کی ملاقات ہوئی ہے۔ وہ کیونکہ جیل رولز کی پاسداری کرتے ہیں، قانون کی پاسداری کرتے ہیں، تو ظاہری بات ہے اس حوالے سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ اور ہم نے یہ ایک نہیں بیشتر دفعہ یہ بات کی ہے، ہم نے کہا یہ تمام تر اختیار جو ہے، پریروگیٹو جو ہے، یہ جیل سپرنٹینڈنٹ کا ہے۔ جب جیل سپرنٹینڈنٹ نے سمجھا کہ ملاقات ان کی بہنوں کی ہو جائے، ان کی فیملی، ان کی بیٹیوں کی ہو جائے، ان کی وائف کی، تو بالکل بشرا بی بی کی بیٹیوں کی ملاقات۔ مگر یہ کیا وجہ ہے کہ جس دن سے عمران خان صاحب کی آنکھ کا آپریشن ہوا ہے اس کے بعد سے یہ خبریں جو ہیں اس میں بہت زیادہ یہ پھیل گئی ہیں، اور اس میں بڑی لوگ جو ہیں وہ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، پھر اس میں بہت سی تبدیلیاں بھی ہم نے دیکھی ہیں، پی ٹی آئی کے رویے میں بھی تبدیلیاں دیکھیں، وزیر اعظم کا سہیل آفریدی صاحب کو بلانا وہ بھی ہم نے دیکھا۔ تو یہ کیا مطلب یہ سب ایسے ہی ہے، کوئی انسیڈنس ہے یا واقعی کچھ؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اب تھوڑی سی ریکننگ یا انٹروسپیکشن ہوئی ہے، اور بالخصوص جو شوکت یوسف زئی صاحب نے بات کی، میں اس سے اتفاق تو نہیں کرتا۔ وزیر اعظم کی فرمائش ڈیمانڈ پہ نہیں، اصل تو خواہش اور فرمائش جو تھی وہ چاہے وہ صوبے کے حقوق کے حوالے سے ہو یا ادروائز ہو، کیونکہ ایک کانسٹیٹیوشنل رول ہے، اور یہی ہم بار بار بات کر رہے تھے کہ سہیل آفریدی صاحب کو بطور سی ایم کے پی کے اپنے کانسٹیٹیوشنل رول کی جو رسپانسبلٹیز ہیں یا جو ان کا کام ہے، اس چیز کا ان کو ادراک ہونا چاہیے۔ پرائم منسٹر نے نہیں کہا ان کو؟ دیکھیں پرائم منسٹر نے تو ویلکم کیا، پرائم منسٹر ہمیشہ آفر کرتے ہیں، مذاکرات کی بھی کرتے ہیں، اور ایک نہیں بیشتر دفعہ وہ مذاکرات کی بھی پیشکش کر چکے ہیں۔ تو کیا درمیان میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے یہ ملاقات کروائی؟ میرے خیال سے ان کو خود ایک جو ہے انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے چیزوں کی کہ ایسے تو معاملات نہیں چلیں گے۔ اور آج کی اگر ایونٹ کے حوالے سے دیکھیں، جو ینگ لیڈرز کے وہ ایونٹ میں گئے تھے، کیا سہیل آفریدی سے سوال نہیں ہوا کہ باقی صوبوں میں کام ہو رہا ہے، ہمارے صوبوں میں خالی دعوے چل رہے ہیں، نعرے چل رہے ہیں، اور پرائیورٹیز جو ہیں وہ بالکل درست سمت میں نہیں؟ وہ سوالات تو پنجاب میں بھی ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ پنجاب میں کیا سوال ہوا؟ پنجاب میں تو انہوں نے کہا نا، وزیر اعلیٰ کم از کم لوگوں کے بیچ میں تو کھڑا تھا نا، مطلب دیکھیں سلیکٹیو نہیں، جو اکاؤنٹیبلٹی ہے مریم نواز صاحب نے اس کو انشور کیا، انتظامیہ کے حوالے سے بھی اور ایون ادروائز بھی وہ انشور کرتی ہیں کہ بالکل انہوں نے کہا یہ افسر شاہی اور یہ مٹی پاؤ کام جو ہے یہ نہیں چلے۔ اچھا، اب کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اہلیہ یا ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی انگیجمنٹ نہیں، کوئی آفر نہیں، کوئی بات چیت نہیں؟ بالکل بھی نہیں، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں with 100% شیورٹی کہ کسی قسم کی کوئی ڈیل آفر نہیں کی، نہ ہی کسی قسم کی ڈیل کی پیشکش کی گئی ہے۔ ہاں پی ٹی آئی والے خود ضرور شاید اس کی خواہش رکھتے ہیں کہ کوئی ڈیل اب ہمیں ملے تو ہم وہ ڈیل جو ہے وہ لیں، تو اس حوالے سے نہ کوئی ڈیل ہے نہ کوئی ڈھیل ہے۔ جو ان کے راہ ہے تمام تر معاملہ، جو ان کو سزا ہوئی ہے وہ ان کو بھگتنی پڑے گی۔ شوکت صاحب آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ خبریں تو بہت زیادہ، پھر ہم نے دیکھا ہے کچھ اعتماد سازی کے جو سٹیپس ہیں وہ بھی پی ٹی آئی نے لیے ہیں، جیسے شیخ وقاص اکرم صاحب کا سٹیٹمنٹ آج انصار عباسی صاحب نے کوٹ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو بلوچستان کے حوالے سے لوگ بات کر رہے تھے، تضحیک آمیز ٹویٹس تھے، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ اس سے پہلے کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ ان کو ڈس اون کیا گیا ہو اس طرح۔ دیکھیں بدقسمتی ہے نا کہ ہمارے جو وفاقی وزراء ہیں وہ ہر چیز کو سیاست کے اندر دھکیلتے ہیں۔ اب یہ کلیئر بات ہے، کل چیف منسٹر نے خود پریس کانفرنس میں کی کہ مجھے پرائم منسٹر نے دعوت دی کہ آ جائیں تو میں چلا گیا، اور یہ کہنا جی پرائم منسٹر نے نہیں کہا، یہ ان کا اپنا شوق ہے، چلو جی آپ اس پہ خوش ہوتے ہیں تو آپ خوش ہو جائیں، لیکن یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا۔ جب ظاہر ہے پرائم منسٹر نے بلایا وہ چلے گئے، یہ مان تو لینا، کوئی ایک چیز تو مان لے۔ اور جو ڈیل کی بات ہے پہ ڈیل کون رہا ہے؟
اس کے لیے تو آپ اندھے ہوتے جا رہے ہیں. مطلب ہمیں تو عمران خان تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ ڈیل وہ تو یعنی بہت حد تک اگر ان کی بات مانی جائے تو وہ تو آپ سے بات کرنے کے لیے بھی گوارا نہیں کرے گا. لیکن یہ تو بیچ میں ہم لوگ ہیں, ہم کر رہے ہیں, کوششیں کر رہے ہیں. ڈیل شیل نہ ہم مانگ رہے ہیں, نہ آپ کے پاس اختیار ہے اس چیز کا. تو اس طرح کی باتیں تو نہیں کرنی چاہیے ٹی وی پہ کہ جی بس وہ بھگتیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے. یہ ہم نے دیکھا ہے ڈیل والے لوگ جو ہے نا وہ نواز شریف صاحب ہیں, وہ جو بیمار ہوتے تھے بار بار کہتے تھے مجھے باہر بھیجو. تو وہ اسی طرح پہلی دفعہ نہیں ہوا, کئی دفعہ ہوا. ان کو جب بھی گرفتار ہوا پہلے باقاعدہ ڈیل کر کے سعودی عرب گئے, پھر ڈیل کر کے وہاں گئے, لندن گئے. تو عمران خان تو کبھی آپ نے سنا ہے کہ اس نے یہ بہانہ کیا کہ مجھے جیل کے اسپتال میں داخل کر دو کیونکہ میری طبیعت خراب ہے؟ وہ تو کبھی انہوں نے تو گلہ کیا ہی نہیں ہے اس چیز کا. اور یہ آگے سے خواہ جی وہ تو جی سب کچھ ان کو سہولتیں مل رہی ہیں. خبر آ رہی ہے کہ پمس لے جانے کی بات آج اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے خود کہا عمران خان صاحب نے کہ مجھے لے جایا جائے. اور بیرسٹر گوہر ان کی جو بہن ان کی جو بھابھی گئی ہے بشرا بی بی کی, وہ بھی انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے, بیٹی اور بھابھی نے, کہ انہوں نے کہا کہ ان کو خود انہوں نے کہا تھا وہ تو نہیں چھپائی گئی نا جو حقیقت ہے. دیکھیں عام کا مسئلہ تھا ان کا, بالکل انہوں نے کہا. اور یہ بالکل کنفرم بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں علاج کرانا چاہتا ہوں. لیکن جو انہوں نے چھپا کے رکھا 3 دن, یعنی آپ اندازہ کریں یا تو ان کے پاس کوئی اختیار نہیں, ان سے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے, یہ ویسے ہی اپنے آپ کو ریلیونٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ورنہ 3 دن تو ان کو نہیں پتا تھا, ان کے وزراء کو نہیں پتا تھا. کیوں حذیف الرحمان صاحب جو میرے ساتھ کتنے پروگراموں میں آئے, انہوں نے کہا جی میں حلف کے کہتا ہوں کہ ایسی کوئی واقعہ نہیں ہوا. اور اسی طرح دوسرے ہمارے جو منسٹر صاحبان تھے میں تو حیران ہوں. پھر ایک دم اچانک تارڑ صاحب آ گئے, انہوں نے کہا کہ سارے وزراء کو ساری انفارمیشن اس حوالے سے نہیں ہوتی. ریلیونٹ وزراء ہیں جن کو انفارمیشن تھی. اسی طرح طلال صاحب نے نہ اس کو ڈینائی کیا نہ اس کو کنفرم کیا. میں نے بھی اس کو ڈینائی اور کنفرم نہیں کیا, اور اس کی وجہ تھی کہ جس کا کام ہے اور وہ وزیر اطلاعات کا کام ہے, جب انہوں نے مناسب سمجھا تو وہ بالکل تمام تر ایک نان ایشو تھا, ایک نان ایونٹ تھا, اس کو عطا طارڑ صاحب لے آئے سامنے. تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں, کسی سے چھپانے والی بات تو نہیں تھی. نے وہ اسد اللہ نے خبر بریک کر دی تو اس کے بعد آپ کو یاد آیا ہے نا کہ یہ بارہ تو نہیں تھا نا, ابھی بھی دوبارہ بھی جو آسمہ صاحبہ جو جیل کے مینول ہے, جو جیل قوانین ہے, کیا اس میں یہ نہیں ہے کہ جو قیدی چاہے کوئی بھی ہو وہ اگر جیل سے باہر علاج کرانے جائے تو اس کی فیملی کو اطلاع دی جاتی ہے؟ تو جیل کے قوانین کہتے ہیں. تو کیسے آپ نے اس کو بشرا بی بی صاحبہ کو یہ بھی آج بات کنفرم ہو جانی چاہیے تھی کہ ان کی اہلیہ کی ان کی بیٹی اور بھابھی نے یہ بات کنفرم کی ہے کہ پچھلے ہفتے ملاقات ہوئی ہے. اور بالکل بشرا بی بی کی عمران خان صاحب کی ملاقات جیل کے اندر ہی, کیونکہ دونوں سزا کاٹ رہے ہیں اپنے کیسز میں, تو بالکل ادھر ملاقات اندر ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ آسمہ بہن یہ بھی بات ہے کہ کنسنٹ جو ہے وہ خان صاحب کا اپنا تھا, بالکل یہ بات ان کی طرف سے آئی تھی. اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں, کانجیکٹیوائٹس کا, ٹینائٹس کا, دانت کا, شولڈر کا, یہ تمام ٹریٹمنٹس یہ ریکارڈ کا حصہ ہیں. کوئی ہم اپنے سے باتیں نہیں بنا رہے. وہ گائے بگائے 2023 سے یا 24 سے لے کے جو ان کی ٹریٹمنٹ چلتی آ رہی ہیں, اڈیالہ کے اندر جو اسپتال ہے وہ ہوتا رہا ہے, اور میڈیکل بورڈز بھی تشکیل دیے گئے ہیں, وہ ایگزامن کرتے رہے ہیں. عمر کے اس حصے میں آ کے ظاہری بات ہے ہو جاتی ہیں یہ بیماریاں, نارمل سی بات ہے. 2 دفعہ ان کو مزید آنا ہے پیمس میں ان کے علاج کے لیے. نہیں, یہ اس کے بعد جو اگر جو ڈاکٹرز کی ایڈوائس ہوگی, جو ان کو اوپینین ہوگا, اس کے بعد جو فالو اپ ہے وہ میرے خیال سے تو اڈیالہ کے اندر ہسپتال میں ہی ہوگا. تو طبی بنیادوں کے اوپر ان کو بیل بھی مل سکتی ہے؟ ماضی میں تو رہا ہے نواز شریف صاحب کو آپ نے جیسے انہوں نے یہ گراؤنڈ ایجیٹیٹ کرتے ہیں تو بالکل مل سکتی ہے. یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ تو عدالت کا کام ہے نا, میرا تو کام نہیں ہے. میں تو قاضی نہیں بیٹھا کہ میں نے ان کو کہنا ہے کہ جی آپ بیل لے لیں